سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال نے میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ 8 نومبر کو پی ایس پی کراچی بھر میں کامیاب جلسہ کرے گی۔ مصطفیٰ کمال نے ملکی اور شہر قائد کے مسائل اور ان کا حل نکالنے کے لیے میدان میں نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین نے اپنے خطاب میں لیاری ایکسپریس پر بات کرتے ہوئے کہا، وہاں پر ایک اسٹریٹجک 2 میٹنگوں میں میں شامل رہا ہوں، جہاں پر ایک اسٹریٹجک بات ہوئی کہ اب اس کے مسائل کیا ہیں، سمجھ رہے تھے لوگ، اور اس کے بعد اس کا حل کیا کرنا ہے۔ میرے سامنے یہ والا ایجنڈا ڈسکس نہیں ہوا میرا، لیکن اس پہ پی ایس پی کا موقف بالکل علیٰ اعلان ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں 80% لیاری ایکسپریس وے میرے اپنے زمانے میں، میری نظامت کے زمانے میں بنا، 34,000 سے زائد گھر توڑے گئے، نالے سے لوگوں کو نکال کر بھی جو لوگوں کو بے گھر نہیں چھوڑا گیا۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، پورے اس وقت کی جوڈیشری، اس وقت کی حکومت، صوبائی، وفاقی، سٹی گورنمنٹ کا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ ایک گھر توڑیں گے تو اس کو 80 گز کا ایک پلاٹ دیں گے، 50,000 کا ایک چیک دیں گے، اور پھر اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے۔ شہر میں جاری انکروچمنٹ پر عوام کو سپورٹ کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ بڑے پاورفل ہیں، آپ بندوق کی نوک پر کسی کو گھر سے نکال کر اس کا گھر توڑ دیں گے تو کیا وہ مر جائے گا؟ وہ زندہ رہے گا تو کسی جگہ جا کر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے گا نا بھائی، کسی پارک میں بیٹھے گا، کسی زمین پر بیٹھے گا، کسی سڑک پر بیٹھے گا۔ تو آپ تو انکروچمنٹ بھائی، یا تو اس کو مار دو، ساتھ ساتھ جان چھوٹے تو اس کا گھر گرا اور اس کو قبر میں بھیج دو، تو انکروچمنٹ خالی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کو زندہ چھوڑ رہے ہو اور اس کا گھر توڑ رہے ہو اور اس کے پاس گھر نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ آسمان پہ جائے گا؟ زمین کے اندر جائے گا؟ زمین پر رہے گا۔ غصے کی سیاست پر بات کرتے ہوئے سابق اسپیکر ایاز صادق کے حوالے سے ان کا کہنا تھا، غصے کی سیاست ہو رہی ہے تو ادھر سے بھی غصے کی بات ہو رہی ہے، اب اس غصے میں ایسی بات کر دی گئی جس سے ملک کو نقصان ہے، تو ہم جبکہ وہ بڑے سوبر آدمی ہیں، اسپیکر رہ چکے ہیں، جو ہے وہ سافٹ اسپوکن ہے، غصے والے آدمی بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس جیسا آدمی یہ والی بات کر رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ان کو اس کے اوپر نہیں انسسٹ کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، اور اگر ان سے غلطی ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے، پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے یہ۔ جبکہ مردم شماری پر ان کا کہنا تھا کہ برسر اقتدار لوگ آخر گنتی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو جب آپ اس شہر کی گنتی کرنے سے ڈریں، صحیح گنتی کرنے سے ڈریں، دنیا چیخ چیخ کے تھک گئی کہ بھائی ہم 1,60,00,000 نہیں ہیں، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ہم 3.5 کروڑ ہیں، آصف علی زرداری کہتے ہیں ہم 3 کروڑ ہیں، سرکار کے پیپر کہتے ہیں ہم 1,60,00,000 ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کراچی پیکیج پر مزدور کی مثال دیتے ہوئے کہا، تو میں آگے کیا بات کروں، کون سا پیکیج، کیسا پیکیج، کہاں کا پیکیج؟ کراچی کو پیکیج دینے کی بات ایسے ہی ہے جیسے کسی مزدور کی پورے مہینے بھر کی تنخواہ کو جو لے کر جب نکل رہا ہو تو اس کو آپ جو اس سے تنخواہ چھین لو اور اس کو 2 بریانی کی تھیلی لا کے دے دو کسی خیراتی ادارے سے کہ یہ لے تیرا پیکیج، یہ تیرا پیکیج ہے، اور اس کی تصویر بھی کھینچو ساتھ کھڑے ہو کے کہ ہم اس کو پیکیج دے رہے ہیں، تنخواہ اس کی چھین لو، اس کے جیب سے پیسے نکال لو مہینے بھر کی، اور اس کو بریانی کی 2 تھیلی لا کر دو کہ یہ تیرا پیکیج ہے، اور تصویر بھی کھنچوائیں۔ تو کراچی کو پیکیج دینا ایسے ہی ہے جیسے میں نے بتایا۔ ملک کے سیاست دانوں کو کامیابی کا فارمولا بتاتے ہوئے پی ایس پی چیئرمین نے کہا کہ 8 نومبر کو ہم حکومت کو بتائیں گے کہ یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، اور حکومت کو بھی ہم یہ بتائیں گے کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، آئین کے تحت ملک چل رہا ہے، اور اسی آئین کے تحت آپ کو ووٹ سے الیکٹ ہونے والے جو لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، جن کو آپ اپوزیشن کہتے ہیں، ان سے بات کرنا آئینی طور پر آپ پر فرض ہے بھائی۔ جبکہ ملکی آئینی بحران پر بات کرتے ہوئے پارٹی چیئرمین کا کہنا تھا، اس ملک کے حکمران اس ملک کو آئینی بحران کی طرف لے گئے ہیں کہ جب آپ کہیں گے کہ اپوزیشن سے میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے تو آپ کو نیب کا چیئرمین اپوزیشن کے ساتھ مل کر لگانا ہے، آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین آپ کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر لگانا ہے،
آپ کو الیکشن کمیشن کا چیئرمین اپوزیشن کے ساتھ مل کر لگانا ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 نومبر کو پی ایس پی حکمرانوں اور اپوزیشن والوں کو نہ صرف راستہ بتائے گی بلکہ اس راستے پر چلنے پر مجبور کرے گی۔ پاک سرزمین پارٹی 8 نومبر کو اس ملک کے حکمرانوں کو اور اس ملک کے اپوزیشن کی جماعتوں کو راستہ بتائے گی اور اس راستے پہ چلنے پر مجبور کرے گی۔ نہیں کریں گے تو یہاں سے لے کر کشمور اور کشمیر سے کشمیر تک انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ایکسپوز کریں گے۔ جبکہ میڈیا کے مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا، آپ میڈیا کے دوستوں سے بڑی گزارش ہے، میری آپ سے گزارش ہے، آپ کے بغیر ہماری بات ادھوری ہے۔ ہمیں آپ کے مسائل کا پتہ ہے، ہمیں آپ کے ساتھ چیلنجز کا پتہ ہے، سب چیزوں کو پتہ ہے۔ جب یہ معاشرہ، جب یہ سوسائٹی جو میں بات کر رہا ہوں جب یہ اٹھے گی، آپ کا مسئلہ خود بخود اس مسئلے میں حل ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ آج جو حالات ہو گئے ہیں چینلز کے، آج جو حالات ہو گئے ہیں اخباروں کے، آج جتنے مصائب حالات 70 سالوں میں اتنے مسائل نہیں آئے اس ملک میں اس طرح کے میڈیا کے لوگوں کے اوپر۔ آفرین ہے کہ اس نازک نامصائب حالات میں بھی آج آپ سروائیو کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے حوالے سے ان کا کہنا تھا، ہزاروں مکین تباہال ہو گئے، پورے علاقے بہہ گئے، 64 لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ چیف جسٹس نے آ کے عدالت لگا دی، آرمی چیف 2 دن 2 راتوں تک آ کر بیٹھے کراچی کے مسئلے کے اوپر۔ پی ایس پی پارٹی چیئرمین نے 8 نومبر کو جلسے کے حوالے سے بتایا کہ پی ایس پی تمام جماعتوں کا ریکارڈ توڑے گی، لیکن اس دفعہ جو پی ایس پی جلسہ کرنے جا رہی ہے وہ اپنے سارے ریکارڈ توڑے گی۔ 11 پارٹیز کا جلسہ ایک طرف اور انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی کے اکیلے پارٹی کا جلسہ ایک طرف۔ نہ میرے پاس کوئی وزیر اعظم ہے، نہ میرے پاس کوئی وزیر اعلیٰ ہے، نہ میرے پاس کوئی وزیر ہے، نہ میرے پاس کوئی ایم این اے ایم پی ایک کونسلر میئر ہے۔ ہمارے پاس ایمانداری ہے، ہمارے پاس ملک کے لوگوں کے لیے سولوشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی میں اپنی جو بات ہے ہم اس فورم سے بات کریں گے۔ پاکستان کے سولوشن پر بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، آپ کو ابھی ایک آؤٹ لک دے دی ہے، ساری اس کی پرابلم بتا دی، اس کا ایک آؤٹ لک بتا دیا میں نے آپ کو، اور پوری ڈیٹیل مینول پہ لانے کی پوری ڈیٹیل آپ کو 8 نومبر پہ کو ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالی بتائیں گے، اور اس کو دنیا وہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ پاکستانیوں کی آواز ہوگی۔ سندھ کی بربادی کے ذمہ داران پر روشنی ڈالتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا، آج سندھ کی بات کی جائے تو کراچی سے کشمیر تک جو تباہی بربادی ہے پچھلے 12 سالوں سے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ وہ بغیر شراکت کے، بغیر کسی ڈسٹرپشن کے وہ اقتدار میں ہے، ایک دن کا ناغہ نہیں ہے۔ شہر قائد کی خستہ حالی اور شہر قائد میں بسز کی چھتوں پر بیٹھے عوام اور رکشہ چنچی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، چمکتی ہوئی چمچماتی ہوئی بسیں اور ٹرینیں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے شہر کی چنچی رکشے پر جب نظر جاتی ہے ہماری اور ہمیں بسوں پہ بیٹھے اس کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر نظر جاتی ہے تو ہمارے دل میں ایک خیال ضرور آتا ہے کہ کیا ہم کوئی تیسرے درجے دوسرے درجے کے پاکستانی شہری ہیں یہ کراچی والے؟ کیا ہم کما کر نہیں دیتے اس ملک کو؟ پی ایس پی پارٹی چیئرمین نے کراچی کو حق دو پر بات چیت کرتے ہوئے کہا، شاید دنیا کو ان تمام باتوں کی آج اس طرح خبر نہیں ہو، لیکن یہ حق پھیل رہا ہے کیونکہ ہم سچ بول رہے پہلے دن سے ہم نے یو ٹرن نہیں لیا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے چونکہ کراچی کی سرزمین کو استعمال کیا گیا اور اس کو استعمال کر کے پورے سندھ بھر سے لوگوں کو لا کر ایک تاثر دیا گیا کہ کراچی کا اور پاکستان کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اقبال سواتی کے ساتھ زاہد مرزا، DNN نیوز، کراچی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔